اللہ نے اس امت کی جان و مال کی بڑی قیمت لگائی ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، تمہاری جان اور تمہارا مال اس کا خریدار میں اللہ ہوں. اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھے بیچ دو. یہ جان میرے لیے لگا دو، یہ جان میرے کام میں لگا دو، یہ مال میرے کام میں لگا دو. حالانکہ جان مال دی کس نے بھائی؟ یہ ہماری اپنی ہے. کوئی اپنے گھر سے لے کر آیا ہے. جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا. اب اپنی چیز کو اللہ کہہ رہے مجھے بیچ دو. اس کا بدلے میں دوں گا تو میں کیا دوں گا؟ بیان لہو الجنہ. اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں. اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت. جنت کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی انسان کے دل میں اس کا وہ گمان نہیں گزرا. ایسی نعمتیں دوں گا کہ جان میرے پہ قربان کر دو. میرے دین پر، دین کو دنیا میں عام کرنے پر، انسانیت کی خیر خواہی پر یہ جان و مال لگا دو. تو آج تم اپنے گارے مٹی کے گھروں کی جدائی برداشت کرو گے. اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں سونے چاندی کے محلات دوں گا. ایسے محلات داخل کروں گا کہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ. اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. ملأتها المسک، اس کا گارا مشک کا. حسباؤہ اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی. حشیشها الزعفران، اس کی کھال زعفران کی. ایسے بہترین محلات. اللہ کے نبی نے فرمایا مساکن طیبہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پاکیزہ گھر سے کون مراد ہے، کون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ، جنت میں ایک محل ہے موتی کا بنا ہوا. لہو 70 دارا من یاقوتۃ حمراء. اس موتی کے محل کے 70 بڑے بڑے حال ہیں سرخ یاقوت کے بنے. فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء. ہر بڑے بڑے حال میں 70 کمرے ہیں سب زمرد کے بنے ہوئے. فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 مسیریاں لگی ہوئی ہیں. علی کل سریر 70 فراشا، ہر مسیری پر 70 بسترے لگے ہوئے ہیں. علی کل فراش جاریہ، ہر بستر پہ جنت کی ایک حور اس کا انتظار کر رہی ہو. جنت میں ایک محل موتی کا محل، 70 اس کے بڑے بڑے حال، ہر حال میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 مسیریاں، ہر مسیری پہ 70 بسترے، ہر بسترے پر ایک حور. ابھی 70 ضرب 70 ضرب 70 7-8 مرتبہ ہوگا. اس ضرب کر کے بتانا کتنی بنتی ہیں. تبلیغی عوام. وفی کل بیت 70 مائدۃ علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام. ہر گھر میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے رکھے ہوں گے. اب بتائیے کتنے قسم کے کھانے ہوں گے ہر کمرے میں؟ نا 70 بڑا بڑا حال، ہر حال میں 70 کمرے، کتنے قسم کے کھانے ہوں گے. اور فی کل بیت 70 وصیفا وصیفۃ، ہر کمرے میں 70 غلام، 70 خادمائیں اس کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں. آج اللہ کو جان لگائی، اللہ کے لیے مال لگایا تو اللہ اتنا بڑا اعزاز کریں گے کہ جدائی برداشت کی ہے گارے مٹی کے مکان کی اور سونے چاندی کے اور موتی اور یاقوت کے اور زمرد کے گھروں میں اللہ اس کا داخلہ کریں گے. گھر کے کھانے قربان کیے اور جنت میں پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے. جنتی بیٹھا ہوگا اور پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس کا گوشت میں نے کھانا ہے. وہ پرندہ اڑتے اڑتے سیدھا اس کے پاس آ جائے گا. ابھی خیال آیا ہے، کسی کو کہا نہیں ہے، اندر میں دل چاہت پیدا ہوئی ہے. وہ پرندہ فوراً آئے گا اور آ کر اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور اس کے دونوں طرف گوشت ہوگا. جس ذائقے کا کھانا چاہے، جیسی ڈش بنا کے کھانا چاہے اسی پرندے میں سے کھا لے، اس کے بعد پرندہ ہو کے واپس چلا جائے. ایسے پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے گا. کھانے کے بعد جنت کے پھل اللہ کھلائیں گے. وہ جنتین دان، جب خیال دل چاہے گا میٹھا کھانے کا، پھل کھانے کا، تو جنت کی جو تنے ہیں وہ خود بخود جھک جائیں گے.
پھل توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھنا نہیں پڑے گا، کسی کو بھیجنا نہیں پڑے گا، وہ ٹہنیاں خود بخود اس کے قریب آ جائیں گی اور یہ ان پھلوں کو کھائے گا. اور وہ کیسے پھل ہوں گے؟ امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈول کی طرح. احلی من العسل، ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. ولیس فیہ عجم، اس کے اندر کوئی گٹلی نہیں ہوگی. ایک دیہاتی صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جنت میں انگور بھی ہوگا؟ ہم نے کہا انگور بھی ہوگا. اس نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفتر. کوا ایک مہینے تک کوا اڑتا رہے، ایک مہینہ سیدھا اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، پورا مہینہ سستائے نہیں اور گرے نہیں، مسلسل اڑتا رہے، پھر جا کر اس خوشے کی مسافت پوری کر سکے گا. وہ صحابی کہنے لگے، دیہاتی تھے نا، کہ اللہ کے نبی فما عظم الحبہ، انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ابا جان نے کبھی ایسا کیا کہ وہ بکرا لے کر آئے، اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کو دواغت دی، اور کھال اتارنے کے بعد تمہاری اماں جان کو وہ کھال دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو. عربوں میں یہ عام تھا، کھال اتارتے بکرے کی، ڈول بنا لیتے، پانی کا کام آتا تھا. تو کہا ہاں ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک انگور کا دانہ اس ڈول کے برابر ہو تو پورا بکرا ہو گیا نا. ایک انگور کا دانہ پورے بکرے کے برابر. تو صحابہ کرام تو بڑے قناعت پسند تھے نا، تھوڑے بھی گزارا کرتے تھے. تو دیہاتی صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی پھر تو وہ ایک دانہ میرے گھر والوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں اور کیا کر رہے، خوشی کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ نے فرمایا وہ عامت عشیرتک، ارے تیرے گھر والے نہیں، وہ جنت کا دانہ ہے انگور کا، تیرے سارے خاندان کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے کھانے اللہ کھلائے گا، ایسے پھل اللہ کھلائے گا. اور دنیا کی عورتوں کی جدائی کو برداشت کیا، اللہ جنت میں جنت کی حوروں سے نکاح کرے. وزوجناہم بحور عین، ایسی حوروں سے اللہ نکاح کرے گا جو موٹی موٹی آنکھوں والی، فیہن قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی، ان کے خاوند ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی حوریں جو خیموں کے اندر بند ہوں گی. کانہن اللؤلؤ والمرجان، کانہن الیاقوت والمرجان، ایسا لگے گا اتنی خوبصورت ہوں گی، ایسا معلوم ہوگا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں کے اندر ہوگی. کانہن البیض مکنون، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا، اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے، آسمانی دنیا میں جھانک لے، تو زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے زمین تک ساری کی ساری خلا خوشبو سے معطر ہو جائے. وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْن، اور اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا روشن ہو جائے. وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، ساری دنیا کے دہریے، ساری دنیا کے کافر بغیر کسی تبلیغ والے کی تبلیغ کے اس حور کو دیکھ کے اللہ پر ایمان لے ہیں کہ جو اللہ، جس اللہ نے یہ حور بنائی ہے وہی اللہ ہے. بغیر کسی کی تبلیغ کے سارے دہریے ایمان لے کر آ جائیں. اور جنت کو حور کو دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا. اس لیے جنت میں شیشے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں تو اپنی حور کو دیکھ لیں. کتنی خوبصورت حور اللہ نے بنائی ہے. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ جان ایسے نہیں دے دی، یہ مال ایسے نہیں دے دیا کہ بس پیدا ہوئے ایک شہر میں اور تھوڑے 2-4 بچے ہو گئے اور ایک دکان کھول لی، ایک کارخانہ بنا لیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، نہ دین کا پتہ نہ دین کی محنت کا پتہ، اور وہیں قبرستان میں دفن ہو کے چلے گئے. ہم دنیا کے بیٹے نہیں ہیں، ہم دنیا کے ثبوت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کے کام والے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، سب کے ہمدرد ہیں. ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی نقل میں نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا کر، حضور والے کام کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے پیغام کو لے کر.